الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات محترم بھائی اور دوستو، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہم لوگوں کو انسان بنایا. اس کی مرضی تھی حیوان بنا دیتا، جانور بنا دیتا، 4 پاؤں پہ چلنے والا بنا دیتا، لیکن اس کا فضل و کرم. مٹی سے ان کو بنایا، مٹی سے ہمیں بھی بنایا، لیکن ہمیں اشرف المخلوقات میں شامل کر دیا. اور پھر بھائیو، اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ بہت بڑی ہمارے لیے فضیلت ہے، مقام. اور بھائیو، امت محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں سے نہیں کیا جو قبروں کے پجاری ہیں، جو تعزیوں کے پجاری ہیں، جو آستانوں پہ جا کر سر کو جھکاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہمیں ان میں سے اس نے نہیں کیا. ہمیں صرف اپنا بنایا. سر اسی کے آگے جھکتا ہے، جھولی اسی کے آگے پھیلتی ہے، دعا اسی سے کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کے نام پر نظر و نیاز نکالنا سب منع ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ جتنا گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا عذاب کرے گا پھر معاف کر دے گا. موحد کی یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا، پھر نکال دیا جائے گا. توحید صرف اللہ کو اپنا مشکل کشا مانتا ہے، داتا مانتا ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں، کسی نبی ولی پیر فقیر کو نہیں مانتا اس بارے میں کہ وہ میرا مشکل کشا ہے. ہاں، ان کی عزت کو مانتا ہے، ان کے مقام کو مانتا ہے، ان کی شان کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، لیکن یہ نہیں کہ نیک ہے تو پھر وہ کرنی والے اور داتا اور مشکل کشا بن جائے. نہیں، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دیا، کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں تھے کہ کسی کو زندہ کر دیں، کسی کو اولاد دے دیں. یہ نبیوں کے اختیار میں نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی ضرورت پڑی، کس سے مانگا؟ کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے لیے بیٹا خود ہی بناؤں گا. نہیں، رب ہب لی من الصالحین. قرآن ہے، سورۃ صافات، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر. زکریا نے اللہ سے مانگا، سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ پکارنے میں شریک کرتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. سورۃ احقاف کی یہ آیت اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتے، جن کو پکارتے ہو بیکار ہے، فائدہ کوئی نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یہ جو لوگ پکارتے ہیں غیر اللہ کو یہ سب بیکار جا رہا ہے، وہ سنتے ہی نہیں. الى یوم القیامہ من لا یستجیب لہ، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے قیامت تک بھی. یہ حقیقت بیان کر رہا اللہ تعالیٰ. یہ قرآن پاک ہے. اے امت محمد، اے امت قرآن، قرآن کو سمجھو اور
یہ جو شرک بدعت ہو رہی ہے اس کو ختم کرو اور پھر اس کو مٹانے کی کوشش کرو حکمت و دانائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، اچھے انداز میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے رشتہ داروں میں پیار و محبت کے ساتھ۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے۔ جس کو بھی پکارتے ہیں، جس کو بھی کوئی بندہ پکارتا ہے، چاہے نبی ولی کو، کسی اور کو، بزرگ کو، جبریل کو، جنوں کو، سب اس کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ دعا اگر سنتا ہے تو وہ اللہ کی اکیلی ذات ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سمیع بصیر ہے، سمیع ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہ جن کو پکارتے تھے نا دنیا میں، باباؤں کو، بزرگوں کو، قبر والوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کو تو آپ مانتے ہیں نا سچی کتاب ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر سچی کوئی کتاب نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ جن کو یہ پکارتے تھے یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہمیں پکارو، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ جتنے بھی نیک بزرگ گزرے واقعی وہ اسلام کی تعلیم کے ساتھ تھا تو اس نے کبھی اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں بندوں کو میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، یہ طاغوت ہے، اپنی عبادت کا کہنے والا طاغوت ہے، سب سے بڑا شیطان طاغوت ہے، اس کے بعد اس طرح کے لوگ طاغوت ہیں۔ ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو وہ لوگ کبھی بھی اس کی آرڈر نہیں دیتے تھے، چاہے عبد القادر جیلانی ہو، چاہے اور کوئی نیک صالح لوگ ہیں، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں بنیت الطالبین میں، اور لوگ ان کو پوج رہے ہیں، دور سے پکار رہے ہیں، المدد یا غوث، المدد غوث العظم کہتے ہیں، اور شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سب کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے انکاری ہیں، اور قیامت کے دن بھی کہہ دیں گے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کو ضائع کرنے سے اور شرک کر کے ہمیشہ کے لیے، اگر بندہ اسی شرک پر زندہ رہا اور اسی پر قائم رہا اور اسی پر اس کو موت آئی، تو بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، سب سے بری مخلوق یہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، چاہے وہ شرک کرنے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے دلیل سے بات کروں گا۔ سورۃ زمر قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یا محمد لو اشرکت معی انت غیری لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے کائنات کے امام، اگر آپ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کریں، یقولو یا اللہ اغثنی، یا بابا، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، انتم اولیاء اللہ اغثنی، میری مدد کرو، اگر اے محمد آپ نے بھی ایسا کہا یا محمد قلت انت هكذا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے، ہم اور آپ کیا چیزیں؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اے پیارے پیغمبر صرف ایک اللہ کو پوجیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے نماز کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ نماز، کیونکہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اچھی ہے فإن صلحت صلح سائر اعمالی، باقی اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ،
لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کوئی حصہ نہیں اس کا جس کا جو نماز کو چھوڑ دے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اسی لیے ٹائم بھی اس میں لگ رہا ہے. یہ وہ ایک مسئلہ ہے، یہ وہ ایک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جب فرض کرنے کی باری آئی تو کائنات کے امام کو آسمانوں پہ بلایا، معراج کرائی، اور پھر آپ پر 5 نماز فرض کی. 5 نماز اتنی، اسی لیے نبی کائنات کو معراج میں فرض کی گئی، اور مسلمان کی معراج یہی ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا دے، نماز پڑھے. یہ آپ کی معراج ہے، یہ بلندی ہے کہ آپ سب الہوں اور داتاؤں سے بیزار ہو کر صرف ایک خالق کائنات کے آگے سر کو جھکا دیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنا کے رکھے، آمین یا رب العالمین. تو بھائیو، اس نماز کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی اور ٹائم بھی لگ رہا ہے، یقیناً لگے گا. ہم نے قضاء حاجت سے شروع کیا تھا اور بہت سارے وضو کے مسائل، دیگر مسائل، پھر سورہ فاتحہ، سارے مسائل. اور پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے وعدہ کے مطابق ہم نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو 10 صحابہ کے سامنے انہوں نے سنائی تھی نبی کے نماز کو، کہ میں جانتا ہوں، اور اس میں بھائیوں بہت ساری باتوں میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے. جب ان سب نے سنا 10 کے 10 صحابہ کرام نے، تو انہوں نے کہا قالوا صدقت هكذا صلى النبي، ہاں تم صحیح کہتے ہو، نبی کائنات ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. وفي رواية صدقت هكذا كان يصلي. کانا جب مضارع پہ لگے، کانا کا لفظ کانا یکون، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. جب یہ فعل مضارع پہ لگتا ہے تو ماضی استمرار کا معنی دیتا ہے. ماضی استمرار کا معنی یہ ہے، جیسے آپ انگلش میں اس کو سمجھ لیں پاس کنٹینیو، ایک زمانہ ماضی میں کام ہوتا رہا. یہاں پر بھی وہ صحابی کہہ رہے ہوں کہ صدقت کان یصلی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یعنی جب زندہ تھے اسی طرح پڑھتے تھے. تو بھائیو، یہ روایت بیان کی تھی، لیکن اس کی تخریج نے بیان کی تھی. اس کی تخریج یہ ہے کہ ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، تہذیب السنن نے اس کو بیان کیا ہے، وصححہ البانی رحمہ اللہ تعالی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ہے. اب آ جائیے ایک اور روایت سناتا ہوں جو آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے، اور آج میں کوشش کروں گا عربی الفاظ کو کم، اس کے معنی، کیونکہ میں چاہتا ہوں ذرا جلدی مسئلے حل ہوں. یہ سالم بن عبداللہ جو سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے ہیں، سالم، یہ بیان کرتے ہیں ابن عمر عن ابیہ، اپنے بابا سے، یعنی عبداللہ بن عمر سے، جو بہت بڑے عالم تھے، سیدنا عمر کے بیٹے. پوتا بیان کر رہا ہے عمر کے بیٹے سے. قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تھے، رفع یدی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کہاں تک؟ حذو یحاذی منکبیہ، اپنے کندھوں تک. واذا اراد ان یرکع، جب رکوع کرتے تھے، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے ایسے ہی کرتے تھے. ولا يرفع من السجدتین، اور جب سجدے میں جاتے تھے ایسا نہیں کرتے تھے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. آئیے بھائیو، اور بھی کچھ روایتیں سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن زبیر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں. عطا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس، ابن زبیر اور ابو سعید خدری کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے.
اذا افتتحوا واذا ركعوا، جز اس کا حوالہ جز رفع الیدین للبخاری، امام بخاری نے ایک الگ سے کتاب لکھی ہے بخاری کے علاوہ، اس کا نام ہے جز رفع الیدین۔ رفع الیدین کی اہمیت کی وجہ سے رفع الیدین کی حدیثیں بہت تھیں، تو اپنی اس بخاری میں اگر لکھتے تو بہت زیادہ اور موٹی ہو جاتی، تو الگ سے اس کتاب میں انہوں نے لکھی۔ اسی طرح ابن عباس کے بارے میں ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا، آپ تکبیر تحریمہ کہنے اور رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے ابن عباس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم، حبر الامہ تھے، چھوٹے بچے تھے لیکن علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانے میں تھے بہت چھوٹے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی خالہ کے ہاں تھے رات کو، انہوں نے کہا کہ میں میمونہ ان کی خالہ تھیں، سیدہ میمونہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، تو کہا میں آج گھر میں رہوں گا، رات کو دیکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، رات کے ٹائم تہجد کے لیے، چھوٹے بچے تھے یہ بھی اٹھ گئے، وضو کر کے آ کے امام کے اس طرف کھڑا ہونا چاہیے نا، سیدھے طرف، وہ الٹی طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر سے پکڑ کر ادھر لے آئے، نماز میں ان کو گھما کے ادھر لے آئے، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ کتاب والتأویل، اے اللہ اس کو کتاب و حکمت کی باتیں اور تعویل سکھا دے، تفسیر سکھا دے۔ اسی لیے بہت بڑے مفسر بنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا۔ جز رفع الیدین للبخاری، بخاری کی جز رفع الیدین کے اندر ہے کہ ابن عباس بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور بھائیو ابن حبان میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب سے ایک اور روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کہتے تو تکبیر کہتے، اور رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، تو بالکل اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے، اور آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ اور بھائیو آئیے آپ کے سامنے امام بخاری نے اپنے تصنیف میں جز رفع الیدین میں بیان کیا کہ 17 صحابی، میں نے ابھی چند صحابیوں کو سنا ہے نا، انہوں نے کہا 17، 1 اور 7، 17، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی، سیدنا ابو قتادہ، سیدنا ابو اسید، سیدنا محمد مسلمہ، سیدنا سہل بن سعد، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، ایک ہیں عبداللہ بن عمر، ایک ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر رے کے آگے واو لگتی ہے تو یہ عمر بن جاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا وائل بن حجر، سیدنا مالک بن حویرث، جیسے کہ میں نے بتایا ان دونوں کی روایتوں سے کہ یہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے اور یہ آخری زمانے کے مسلمان تھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں شروع میں رفع الیدین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، ارے بھائی آخری زمانے کے آدمی ہیں، 9 کے بعد 10 کو آپ زندہ رہے اور 11 کے ربیع الاول کو فوت ہو گئے، رفیق الاعلیٰ سے مل گئے، تو یہ آخری زمانے کے صحابی ہیں۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو حمید سعدی جن کی روایت آپ نے سنی، اور سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہم اجمعین، انہم کانوا یرفعون ایدیہم عند الرکوع وعند الرفع من، یہ رکوع کے ٹائم اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جز رفع الیدین للبخاری، بیہقی جزء الثانی، یہ اس کے حوالے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں جن صحابہ کرام کے نام سے جن سے احادیث رفع الیدین مروی ہے، ایک تو یہ کیا کرتے تھے نا جن سے مروی ہے وہ بہت سارے صحابہ ہیں،
46 ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا معاذ بن جبل، بڑے بڑے صحابی ہیں. اگر میں ٹائم لی تو کافی وقت لگ جائے گا. اسی طرح بھائیوں، جن کتابوں میں رفع الیدین کرنے کا ذکر آیا ہے احادیث کی کتابوں میں ان کا نام لے لیتا ہوں. تقریباً 22 کتابیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن جارود، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حمیدی، ابو عوانہ، مسند احمد، ابن ابی شیبہ، جز رفع الیدین للبخاری، ابو داود طیالسی، مسند شافعی، مسند امام محمد جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں. بیہقی، شرح سنہ للبغوی، مسند عبد الرزاق، دارمی، دارقطنی. اس کا حوالہ کہاں ہے؟ یہ روایت عبد الرشید انصاری صاحب کی کتاب الرسائل میں صفحہ نمبر 152 اور وہاں سے لے کر 388 میں یہ ان کی روایتیں مذکور ہیں کہ یہ لوگ، یہ کتاب والے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے. اتنی ساری کتابیں ہیں احادیث کی، اس میں امام حنیفہ کے شاگرد کی کتاب بھی ہے. اور تابعین، ان کے بھی کافی سارے نام ہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں. اور پچھلی مرتبہ جیسا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، ان کی کتاب معطا امام محمد سے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، اس کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. ابن عمر کی وہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون روایت کر رہا ہے؟ یہ امام محمد جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ رحمۃ اللہ علیہ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے امام تھے، ہمارے سر کے تاج ہیں، بہت ہی محترم انسان تھے، بہت علم تھا، اللہ نے علم دیا تھا ان کو، بہت فطانت اور ذہانت عطا کی تھی. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں، اذا افتتح الصلاة رفع یدی حذاء منکبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں تک، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے رفع یدی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے رفع یدی ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ثم قال ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد بھی ثابت ہے، ربنا ولك الحمد. اللہ اکبر. بھائیو، اس مسئلہ میں اس قدر روایتیں آئی ہیں. صاحب سفر السعادت علامہ مجدد الدین فیروز آبادی، مصنف قاموس، عربی میں جو قاموس لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں اپنی کتاب سفر سعادت میں لکھتے ہیں، قد ثبت رفع الیدین فی هذه المواضع الثلاثہ. ان 3 جگہوں پہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شروع میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد. وروایتہ شابہ المتواتر، یہ تواتر کے درجے کو پہنچے ہیں. تواتر کا درجہ یہ ہوتا ہے بھائیوں کہ ہر طبقے میں جو روایت ہے نا، سند ہے. مثلا سالم بیان کرتے ہیں، سالم تابعی ہیں، اور عبداللہ صحابی ہیں، اور اس سے آگے نبی ہیں. یہ 3 آدمی ہیں، راوی ہیں بیچ میں. 2 ہیں، سالم اور عبداللہ بن عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس میں کیا ہوگا کہ ہر طبقے میں، صحابی کے طبقے میں 3 سے کم نہیں ہوں گے، 3 سے زیادہ ہوں گے، بلکہ 10 ہوں گے راوی ہر طبقے میں. صحابہ میں 10 صحابہ بیان کرتے ہیں، تابعین میں 10 تابعی بیان کرتے ہیں، اور کم ہو تو 3 سے کم نہیں ہوگا، 3 سے زیادہ ہوگا. 3 ہو جائے، 3 سے کم ہو جائے تو مشہور ہو جاتی ہے حدیث، وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے. لیکن حد تواتر، قرآن کی آیتیں ساری حد تواتر کو پہنچی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو احادیث رفع الیدین بھی حد تواتر کو پہنچی ہے، جیسا کہ علامہ مجدد الدین فیروز آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اور لکھتے ہیں 400 حدیثیں
اور آثار آئے ہیں اس سے متعلق، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس کو روایت کیا ہے۔ 10 وہ صحابہ کرام جو دنیا میں کائنات کے امام نے جن کو جنت دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ وزبیر، ان 10 نے بھی رفع دین کا ذکر کیا ہے، ان کے آثار آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے انتقال فرمایا، اس کے سوا کچھ ثابت نہیں۔ سفر السعادت مصری صفحہ نمبر 9۔ علامہ سیوطی بھی اس کے قائل ہیں کہ رفع دین کی حدیثیں متواتر ہیں۔ ذکر السیوطی فی رسالۃ الاظہار او اظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ ان حدیث الرفع متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متواتر ہے۔ اسی طرح امام زعلی حنفی امام بہت بڑے امام زعلی، شیخ عبدالحی حنفی لکھنوی، شاہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، بھائی رحمۃ اللہ بولو، بڑے بڑے علماء ہیں، پیار سے بولو رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور حافظ ابن حجر، یہ سب، اور امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ قال الحاکم لا نعلم سنته اتفق على روایتها الخلفاء ثم العشرة فمن بعده من اکابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غیر هذه السنة۔ کہتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں، یہ سب روایت کرتے ہیں ان سے بڑے بڑے ائمہ، احناف کے بڑے بڑے ائمہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی سنت معلوم نہیں جس کی روایت پر خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، پھر ان کے بعد اکابر صحابہ، اور ان کے دور دراز ملکوں میں الگ الگ ہونے کے باوجود انہوں نے اتفاق کیا۔ کوئی اور مسئلہ اس طرح نہیں ملتا بغیر اس سنت کے، یعنی رفع دین کے روایت پر تمام صحابہ کرام اجمعین کا اتفاق ہے، یعنی اس پر ان کا اتفاق ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر اتنی بڑی تعداد کے صحابہ کرام ان کا اتفاق نہیں ہے۔ ہاں ہے اور مسئلے میں کہیں ہوگا، 10 ہوگا، 20 ہوگا کسی مسئلے میں، جس تعداد اس میں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حاکم کہہ رہے ہیں، اور اس کی تائید کون کر رہے ہیں؟ احناف کے بڑے بڑے علماء۔ اسی لیے میں پھر یہ کہتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میری بات نہ مانو، اپنے اماموں کی بات تو مانو، اپنے بڑوں کی بات تو مانو، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہتا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ کے لیے قرآن و سنت کو مانو، اور تائید میں نے پیش کیا ان بڑے بڑے علماء، کوئی یہ نہ کہے نہیں یہ تم آگے ہو، تم کہتے ہو، یہ تو آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ آگے سنتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، غنیت الطالبین نماز کے مسنونات کو شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَرَفُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، رفع دین سنت ہے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم جنہوں نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی، بہت بڑے علمی خاندان کے سربراہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بھائیو یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جنہوں نے شرک و بدعات کو مٹالنے کے لیے سب سے پہلے ہندوستان میں فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کا، اور ان کے بیٹے نے پھر اردو میں کیا۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ یہ کہتے ہیں جن کو استاد الہند بھی کہا جاتا ہے، دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، والذی یرفع، جو رفع دین کرتا ہے، احب الی ممن لا یرفع، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو رفع دین نہیں کرتا، کیونکہ دونوں کو مسلمان سمجھتے تھے، کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن مجھے پسند کون ہے؟ جو رفع دین کرتا ہے، حالانکہ خود حنفی تھے۔ ان کے بیٹے عبدالعزیز بہت بڑے عالم، بہت بڑی کتابیں لکھیں۔ شاہ ولی اللہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید، جنہوں نے جہاد کیا، بالا کوٹ کی زمین کو اپنے خون سے لالازار کیا، سکھوں سے، انگریزوں سے جنگ کی، یہ ان کے دادا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو بھائیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو رفع دین کرتا ہے مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جو رفع دین نہیں کرتا. کیوں؟ فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت، رفع دین کرنے کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور ثابت ہیں اللہ اکبر. یہ حجت اللہ البالغہ مصر میں چھپی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10. مصر سے چھپی، جلد 2 صفحہ نمبر 10. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تنویر العینین میں فی اثبات الرفع دین، رفع دین کا اثبات کرتے ہیں. اسی طرح بہت بڑے عالم ہیں ابو طالب مکی حنفی، قوت القلوب میں مسنونات نماز کو شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عربی عبارت کو چھوڑتا ہوں ٹائم کی وجہ سے، رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا اور تکبیر کہنا سنت ہے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے ساتھ رفع دین کرنا سنت ہے. قوت القلوب یا قوت القلوب یعنی دل کی غذا. ذرا آگے آ جائیے نا بھائیو، کیا بات ہے، تھوڑا آپ لوگ تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑا جگہ دیجیے نا، اللہ آپ کو برکت دے. تھوڑا ہل جل کیجیے، ہل کر آگے ہوئیے، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ جگہ بنائیے ادھر پیچھے جو بیٹھے ہیں گیٹ کے پاس، جزاکم اللہ خیرن. جزاکم اللہ خیر. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پانی پت، قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی، بہت بڑے عالم ہیں احناف کے. وہ اپنی کتاب فارسی میں لکھتے ہیں رفع الیدین در این وقت نزد اکثر علماء سنت است، اکثر فقہا محدثین اثبات آن میکند، کہ رفع دین کے بارے میں اسی حالت میں اکثر علماء کے نزدیک رفع دین سنت ہے، اکثر فقہا محدثین رفع دین کا اس بات کرتے ہیں. کون ہیں؟ بہت بڑے مشہور پانی پت کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. اس حوالہ اس کا مالا بدھ منہ نقلا عن رسالت صلو. اسی طرح عصام بن یوسف جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام عصام ابو یوسف کے نام سے مشہور ہیں. یہ امام بن یوسف یہ شاگرد ہیں ابو یوسف کے، اور ابو یوسف شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے. علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی وہ الفوائد البہیہ میں فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے شاگرد امام عصام یوسف حنفی ان کے بارے میں کان یرفع یدی عند الرکوع وعند رفع الرأس منہ، وہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. الفوائد البہیہ صفحہ نمبر 116 نور محمد کتب خانہ. اور امام عبداللہ بن مبارک سفیان ثوری شعبہ فرماتے ہیں کہ عصام بن یوسف محدث تھے، لہذا یرفع یدی عند الرکوع وعند رفع الرأس منہ. علامہ عبد الحی لکھنوی اور رفع الیدین وہ کہتے ہیں ان ثبوتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و ارجح، واما دعوى نسخه فلیست بمبرہن علیہن بما یشفی العلیل ویروی الغلیل. رفع دین کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو عبد الحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور راجح ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہے ان کا قول بے دلیل ہے. ان کا قول جو کہتے ہیں رفع دین منسوخ ہے بے دلیل ہے. اللہ اکبر. تعلیق الممجد صفحہ نمبر 91، تعلیق الممجد صفحہ نمبر 91. بہرحال آپ کے سامنے بڑے بڑے احناف کے علماء سے متعلق میں نے یہ دلائل دیے. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مومن کے لیے قرآن اور سنت کافی ہے. یہ تو تائید کے لیے میں نے پیش کیا ہے تاکہ شک و شبہ جو پیدا ہو وہ دور ہو جائے، ورنہ ایک پکا مومن اس کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے، اختلاف ہو گیا
چلو فیصلہ کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے اس کے رسول سے. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. جب فیصلہ ہوتا ہے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اچھا سوچیں گے، دیکھیں گے، ارے نانی سے پوچھیں گے، دادی سے پوچھیں گے، فلانی سے پوچھیں گے. نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا. قال اللہ قال الرسول آ گیا، گردن جھک گئی. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لو گلے میں توق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. لوگوں نے کہا ومن یأبی یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا جان بوجھ کے، ایک شخص ہے معلوم نہیں ہے، اس کو بتایا نہیں، لوگوں نے غلط بیان کیا، وہ سمجھا نہیں بیچارہ، وہ معذور ہے. لیکن جب معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، دلائل آ جائے، پھر بھی نہ کرے جان بوجھ کر، تو یہ نبی کا انکار صحیح نہیں ہے، سنت کا انکار اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری آیت آج کے اس خطبے کی سناتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں کام میں، دین کے کام میں نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے. کس چیز سے؟ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی فتنہ دے دے، ان کو فتنے میں مبتلا کر دے. پاگل پن بھی آ سکتا ہے، دیگر گناہوں کے اندر ڈوب سکتا ہے، اللہ سے دور ہو سکتا ہے، فتنے میں پڑ جاتا ہے. یہ جی فتنے میں پڑ گیا ہے، یہ جی فتنے میں، یہ عورتوں کے پیچھے چلا گیا، یہ شراب پینے لگ گیا ہے. فتنہ، کوئی بھی فتنہ. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے پاگل پن بھی مراد ہے. او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے دے جو نبی کی مخالفت کرتا ہے. تو بھائیو اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہم نبی کی مخالفت کریں سننے اور دیکھنے کے بعد. اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین جو قرآن و سنت ہم پر واضح کر دے، الہ العالمین اس کو ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین مسلمانوں کی پوری دنیا میں حفاظت فرما. الہ العالمین جو مسلمان ہمارے شام میں بڑے بڑے شیطانی قوتیں ان کو مار رہی ہیں، حلب میں بچوں کو مار رہی ہیں، بلڈنگیں ختم کر رہی ہیں، بستیاں مٹا دی ہیں. لوگ دنیا کے اس وقت سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ شام اور عراق سے ہوئی ہے. مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. اس پوری تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. موحدین کو، سچے مسلمانوں کو، سنیوں کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، بے شمار قتل کیا جا رہا ہے. کافر قوتیں شیطانی قوت کے ساتھ مل کر، منافقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی ہر سازش کو اور منافقین کی ہر سازش کو ناکام بنا. اے رب العالمین عراق میں مسلمانوں کو ان کی حفاظت فرما، ان کو ترقی دے. اے اللہ شام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کشمیر میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب العالمین ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب العالمین پوری دنیا میں، ہمارا برما، اراکان، یہاں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. فلسطین کو آزادی نصیب فرما. اے رب العالمین ترکی کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے ہمارے مسلمانوں کی اللہ تو حفاظت فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین. اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل. اے اللہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور اچھے عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت میں ہمیں پہنچا دیں. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی بہن، ہمارے عزیز اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بخشش فرما دے. آمین یا رب العالمین. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.